للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات، رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعت نصیب والوں کو ملی ہے، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ بھی اور میں بھی۔ کافی سارے لوگوں کے کل جنازے اٹھ گئے تھے، اللہ زندگی دی ہے تو اس میں اس رمضان کی اور اس جیسے کئی اور رمضانوں کی مہلت دے اور ایک اس سیزن کو کما حق کو کمانے کی توفیق سے بھی نواز۔ آج کا موضوع انتہائی حساس موضوع ہے، نمود، نمائش، دکھاوا۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ جو رکھتا ہے وہ دکھانا چاہتا ہے۔ قدرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ سامنے نہیں آتی، اپنی نشانیاں دکھاتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو پھر دیکھیے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر۔ مالک آنکھیں دے کے نظر سے نوازتے ہیں، کائنات کے نظارے حسین و جمیل بناتے ہیں اور پھر اپنی قدرتوں کے جلوے دکھاتے ہیں اور اس میں سے اخلاص مانگتے ہیں۔ صبغت اللہ من احسن من اللہ صبغہ، دنیا کے سارے رنگ دیکھیں مگر ایک کام کریں کہ کچھ چیزیں دکھانا ضروری ہیں، وہ مجھے آپ سے دیکھنی ہے، اور وہ ہے الا للہ الدین الخالص۔ آپ کی پوری زندگی میں خلوص نظر آئے۔ خلوص بھی دکھانے کی چیز ہے، نہ دکھائیں تو دکھ جاتا ہے۔ اخلاص، اگر آپ سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ساتھ مخلص ہو کے چلتے ہیں تو گلی محلے میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ در در پہ جانے والا نہیں اور در و دیوار پہ جھکنے والا نہیں، تو نظر تو آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اور میں اگر کہیں سحری کر رہے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں تو سحری نظر آ جاتی ہے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے۔ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم جتنے لوگ بھی یہاں اکٹھے ہیں پتہ چلا ہے کہ یہ نمازی ہیں، انہوں نے فجر پڑھی۔ حج کے لیے نکلتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے، دنیا دیکھ لیتی ہے کہ عمرے پہ جا رہا ہے۔ دایاں کندھا بھی مرد کو ننگا کرنا ہے، اور یقیناً اس وقت مشرکین مکہ بیٹھے تھے، کمزور سمجھ رہے تھے، اور محبوب علیہ السلام جو اخلاص کی دعوت دیتے تھے، ساری زندگی مخلص ہو کے زندگی انہوں نے گزاری۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کرو، کیونکہ اس طرف یہ لوگ بیٹھے، انہیں پتہ چلے کہ ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں۔ تو دکھانے کی یہ چیزیں
ایک پہلو آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بن دکھائے بھی دکھتی ہیں. عورت کو پردے کا حکم ہے، اس نے فل پردہ کیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، بایا ہے، اوڑھنی ہے. کوشش ہے کہ وہ اپنے جسم کی جو ہے وہ ڈیل ڈال اور اس کی ساخت کو، حجم کو اور کیفیت کو کم سے کم جو ہے وہ شو کر پائے، لیکن پھر بھی دکھتا ہے. تو کیا یہ چیزیں اس پہ پکڑو گی؟ نہیں. کہیں ضروری ہے کہ مجھے فرض گھر میں نہیں پڑھنے، مسجد میں آنا ہے، جب آؤں گا لوگ دیکھیں گے. میں نے حج عمرے پہ جانا ہے تو دنیا نے دیکھنا ہے، اب میں تنہا چھپ کے تو کر نہیں سکتا. معاملہ کچھ اور ہے. آج کا موضوع جو دکھاوے کا ہے، چھوٹے بچے سے لے کے جوان تلک، جوان سے بزرگ تک، مرد عورت تلک، ہر انسان میں اپنے آپ کو، چیزوں کو شو کرنا اچھا لگتا ہے. لباس ہے تو اچھا پہنا جاتا ہے، ظاہر ہے. کھائیے من پسند، پہنیے جگ پسند، ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے. لیکن یہاں معاملہ بڑا گہرا ہے. یہ جو ریا، نمود، نمائش اور دکھاوا ہے، سب سے پہلے اس کی ویلیو سمجھیے کہ جو دین میں اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ تو میرا ہے، ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں. ہم نکاح کرتے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا تعلق، اس کو اعلانیہ کرتے ہیں، گواہ لگاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ رہا رشتہ ہے. کیا جب مومن اپنے رب سے رشتہ جوڑتا ہے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا؟ جناب بلال کوئلوں پہ لیٹ گئے، جو مرضی ہوا، گھسیٹے گئے پتھروں پہ، کوئی سولیوں پہ چڑھائے گئے، کسی کے جگر چیر دیے گئے، کسی کی آنکھیں نکال دی گئی، مگر انہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جو جوڑے رکھا، اس میں پیچھے نیت میں، اور نیت کے بعد گفتار میں، گفتار کے بعد دل میں جو چھپا ہوا جن ہے، میرا یار میری سجن اور میرا ہمزاد، میرا ہم نشیں، اور پھر اس کے بعد میرے اعمال میں اگر کچھ اچھا کر کے دکھانے کا ہے تو اللہ کو ناپسند ہے. اور یاد رہے، دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور یہ نمود، نمائش، دکھاوے کی تمنا اور آرزو، لوگ بلے بلے کریں، واہ واہ کریں، داد لینا، اگر یہ مقصود نظر ہے، اللہ سے جزا لینے کی بجائے بندوں سے جزا مانگی جا رہی ہے، تو پھر یہ بندہ جو ہے اللہ کے نزدیک چھوٹے شرک میں مبتلا ہے. بڑے شرک کا تو پتہ چل جاتا ہے، چھوٹا شرک جو ہے یہ خون میں ایسے چلتا ہے، وجود میں ایسے سرایت کرتا ہے، سوسائٹی میں ایسے آتا ہے کہ جیسے چیونٹی چلے تو پتہ نہیں چلتا، آواز نہیں آتا. خون ہمارا چل رہا ہے تو محسوس نہیں ہوتا. اور بالخصوص جو ڈیوٹی لگی ہے شیطان کی، اگر کوئی اور کتاب نہ پڑھیں، تلویث ابلیس پڑھ لیں علامہ ابن الجوزی کی، تو جس شعبے کا بندہ ہے نمود، نمائش، دکھاوا، شرک اصغر کے ساتھ، وہ اس کے اوپر اسی طریقے سے وار کرتا ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا. آج میں اپنے موضوع کو انتہائی مختصر کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو معذرت کے لیے پہنچا ہوں. اچھے لوگوں کے نزدیک عذر قبول ہوتا ہے، لیٹ ہونے کا ارادہ نہیں تھا. بل خیر فی ما اختار اللہ، قدر اللہ ما شاء. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کے شہر میں بالکل مطلع صاف ہے، اور آپ یقین کیجئے یہ پیچھے کے علی ٹول پلازے تلک بے بس ہو کے، یعنی زندگی کے ہزاروں سفر تھے مگر ایسا سفر کبھی نہیں دیکھا کہ جس میں بے بسی کی انتہا ہو جائے. اور وہ آج کا سفر تھا، اس میں کوئی بہتری اور حکمت ہوگی، بس اللہ قبول کر لے. تو بات کو مختصر کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی نیت کو چیک کریں کہ میں کوئی کام کیوں کر رہا ہوں. اگر میری نیت کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں یہ خواہش ہے کہ میں مثلا نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں کیا بات ہے، اللہ کہتے ہیں جا انا اغنی الشرکاء، تو نے جس سے داد لینی چاہی تھی اس سے لے، مجھے تیری ایسی نماز نہیں چاہیے، نہیں چاہیے ایسی نماز.
یہ جو تو پرفارمنس دکھا رہا ہے اور شو آف کر رہا ہے، یہ میں ایسا نہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، اگر یہاں محراب میں کیمرہ لگا ہو، 5-10 لوگوں کو فرنٹ کا پتا ہو کہ کیمرہ لگا ہے، آپ یقین کریں نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نظریں جھکی رہی، مگر نہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے بندہ نہ میں نظر اٹھ جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیمرہ چل رہا ہے، دنیا دیکھے گی۔ کتنے جنازے ہیں جو ہم نے دیکھے کہ لوگ کہیں دیکھ رہے ہیں، کتنی نمازیں، کیونکہ وہ کیمرہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، خشوع وہ ہے، ڈر وہ ہے، خضوع وہ ہے، عاجزی وہ ہے، للہیت وہ ہے، اخلاص وہ ہے کہ جو یہ بندہ محسوس کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا۔ اور یہی پوچھا تھا جبریل امین نے، صحیح مسلم کی حدیث، اخبرنی من الاحسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تجھے پتہ ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہیں تو واچ کر، تو دیکھا جا رہا ہے، اور اگر نہیں تو اتنا دیکھ کہ ہڈن کیمرے مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنا محسوس کر۔ اور یہ جو پریزنٹیشن ہوگی، یہ جو پیشکش ہوگی، یہ جو ادا ہوگی، یہ اللہ کے ہاں ویلیو رکھتی ہے، وگرنہ یہ شرک اصغر ہے اور منہ پہ مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی یرائی فقد اشرک۔ میں نے ابھی نیت کی بات کی ہے، ابھی عمل پہ آنا ہے۔ تو اپنی نیت کسی بھی کام کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، دین، ہر معاملے میں کلیئر کیجئے، اور یاد رہے ایمان کیا ہے؟ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ ایمان کے اندر بھی بسا اوقات دکھاوا آ جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر پڑھیں تو اعراب نے کیا کہا تھا؟ آمنا، فقالت الاعراب آمنا، دکھا رہے تھے بھی ہم مومن ہو گئے، مومن ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، اتنا کہہ سکتے ہو کہ چند نمازیں پڑھ لی ہیں، کوئی روزہ وزہ رکھ لیا ہے، کوئی زکوٰۃ چھکات دے لی ہے، تو اسلام کے کچھ کام کرنے سے ایمان تہ میں نہیں اترا۔ اگر ان کو اس وقت ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ اور میں 2-4 کام کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے لگ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، تو نہیں، ہمیں اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ نماز میں قبلہ ٹیڑھا ہو نماز نہیں ہوتی، اور زندگی میں نیت کا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، امام بخاری جناب جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آغاز اس لیے کر رہے ہیں کتاب بدء الوحی، کہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہجرت سے بڑا عمل کوئی نہیں تھا، ہجرت سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ اور یہ لڑکا ہجرت کر رہا ہے، ٹارگٹ کیا تھا؟ پیچھے نیت کیا تھی؟ کہ اس کے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ مومن ہو گئی تھی اور ہجرت کرنا چاہتی تھی، کہ کہا میرا کیا بنے گا، تو بھی ہجرت کر لے، شادی کرنی ہے میرے ساتھ، مخلص سے کرے گی، ذرا ویلیو نہیں ڈلی۔ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ومن کانت ہجرتہ، اور جس کی ہجرت کا ٹارگٹ، ہدف، دیکھیے نیت کے اندر اس نے تھوڑا شو کر دیا تھا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اتنی بات بھی رپورٹ ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ بات کہہ دی۔ اور ہماری رپورٹس کیا رہی ہے؟ نیت کا قبلہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات سیدھا کر لیا، اگر نہیں تو 1 ٹکا قیمت نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ اس کے بعد اگر آپ نے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا ہے، مفاد کوئی اور ہے اور دنیا دیکھے گی، خوش ہوگی، راضی ہوگی، تو پھر عبداللہ بن ابی، اس کا اپنا نام بھی عبداللہ ہے، توحید والا نام، احب الاسماء الی اللہ، اور بیٹے کے نام بھی اس نے عبداللہ رکھا ہے۔ آپ میں سے شاید کسی کا وہ نام بچے کا نہ ہو جو آپ کا اپنا ہے، لیکن اس نے رکھا تھا، مگر منافق ہو کے مارا، دکھاوے کا مومن تھا، دکھاوے کا نمازی تھا، نیت کچھ اور تھی، چدراہٹ اور سرداری یا جو کچھ بھی۔ پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، جبہ اتار کے اپنا پہنایا، لعاب دینے کی بھی کوشش کی، آسمان سے آواز آئی نہیں،
मुनाफिक है। सरजी दिखावे की दुनिया, आप और मैं कम अज कम मस्जिद से जुड़े हुए हैं। यही मुनाफिकत पे बात हो जाए थोड़ी सी, फिर आगे चल के शायद मौजू किसी और तरफ निकले। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिक की जो निशानियां बताई थी, ईमान के बावजूद वहां पे हम इजहार में मार खा गए। लड़ते हुए गाली, वादे का इजहार किया यकम को, अगले साल की कोई यकम आ गई लेकिन नहीं। इसी तरह अमानत में खयानत, लड़ते हुए गाली, बोलते हुए झूठ, ये वो मामला है जो दुनिया में दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। नाम नबी का है, उम्मती नबी का है, लेकिन जिस चीज से उन्होंने रोका कि ये निफाक है, ये वो कर रहा है, तो याद रखिए ये भी उस जुमरे में थोड़ा लेकर के आइए। उसके बाद जो अगली चीज है कि आपके ईमान में दिखावा तो इस्लाम में ऑटोमेटिकली है। इस्लाम अमाल का नाम है, इबादत में, और उसकी जो वैरायटी है अगर मैं गिनना चाहूं तो 70 से ज्यादा दिखावे की किस्में। लेकिन मैं ऐसे जमाने में बात कर रहा हूं जब हम अभी एंटर नहीं होते, कोई पानी पूछे ना पूछे, ये बंदा जी रहा है, ये मर रहा है, सांस आ रही है या नहीं, बीमार है या नहीं, कैमरे लेके खड़े होते हैं, सर सेल्फी दे, निकलते हुए पता नहीं जूते हैं कौन सी जगह है। भी दुनिया में किसी भी चीज के कुछ आदाब तो होते हैं। चले आपने इसको हलाल समझ लिया, आपने इसको लेने के बाद जज़ाकल्लाह कहते हैं, मैं तो कहता हूं पता नहीं ये लेने के बाद जज़ाकल्लाह है या कल सज़ाकल्लाह है। किस कदर हमने अपनी सोच से, नीयत से, स्टेटस से लेके कोई पल खाली नहीं कि जब मेरी अदा, मेरा एक एक स्टेप, हत्ता के वाशरूम में जाते हुए भी अगर हमारा बस चले तो हम उसके अगले स्टेजेस भी दिखा दे। दुनिया ने अपने बेडरूम तक बचाया क्या है, न दीन न दुनिया, हर चीज दिखावे में आ गई। वो भी कुछ अल्लाह के लिए भी रखा है। तो अपने अमाल पे आज बड़ा खूबसूरत मौजू है। पहला दिन है, पहला रोजा है। अगर कहीं कमी बेशी हो गई है कल सोच में, और आपने कहा कि चले क़याम करते हैं, दुनिया कर ली, उसके बाद फारिग नहीं। मन कामा रमजान ईमान व इहतिसाबा, धोखा दिया है जिसने आपको कहा है कि हुजूर ने 3 दिन पढ़ी है। आपका अमल जमात के साथ 3 दिन है, मगर आपका ऐलान क्या है, मन कामा रमजान। सुनिए, हुजूर ने जुमे की रखते कितनी पढ़ी है, बाद में 2, और हुक्म क्या दिया, सल्लू अरबान, 3 दिन पढ़ा, लाइफ टाइम घर में पढ़ा, छोड़ा नहीं। और उम्मत को क्या कहा, मन कामा रमजान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। पैगंबर जब मस्जिद में आए थे तो दिखाने के लिए आए। ये एक किस्म है जिसमें दिखलाना मैं पहले बता चुका हूं जरूरी है, लेकिन उसके बाद इखलास व मा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को प्योर खालिस कर दे। मन सामा युराई फकद अशरक। रोजा मुझे भी लगता है, रोजा आपको भी लगता है, रोजा सबको लगता है। अगर आपको नहीं लगा तो बड़ी बात है। अगर आप कहते हैं शाम को जी अल्लाह का बड़ा फजल है, मौसम ठंडा है, जरा नहीं महसूस हुआ, अगर तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र मकसूद है तो बिस्मिल्लाह। अगर कहीं ये था कि इसको पता चले कि मैंने रोजा रखा हुआ है तो रोजा किया, मनसा मयूराही फकद अशरक, जिसने रोजा रखा दिखावा जहन में आ गया और दिखावा दिखा दिया, नुमाइश पे आ गया, फकद अशरक। सारी दुनिया के मुफ्ती मिलकर कहने नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, तो महबूब कहते हैं नहीं ये शिरक में मुब्तला हो गया है, ये शिरक में मुब्तला हो गया। और इसकी सजा क्या है, नुकसानात क्या है। सबसे पहले बंदे का ईमान गया। जब तक तौबा नहीं करता, याद रहे शिर्क अकबर भी हो, जिंदगी में तौबा हो जाए तो अल्लाह ताला माफ कर देते। शिर्क असगर की भी इस्तिगफार है, रुजू है, और तजदीद नीयत है। नीयत से तजदीद करके, मेरी सोच कुछ और थी, मैंने एक काम शुरू किया, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ तो मैं फौरी अल्लाह से तौबा करके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के मैं अपनी तजदीद नीयत कर लूं तो अल्लाह ताला उसके अंदर खैर और बरकत का पहलू और कबूलियत और तौबा का दर खोल देते हैं। वगरना सच्ची बात यह है, अगर इसी हालत में मौत आ गई, उस बंदे के बारे में जरा पता कीजिए क्या हुआ था उसे। सारी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते चला गया था,
اور میں سچی بتاؤں، اگر برا محسوس نہ کریں، سب سے زیادہ میں نے اگر واہ واہ اور سبحان اللہ دیکھی ہے نا، سبحان اللہ کہنی غلط نہیں ہے، بالکل غلط نہیں، درخت لگتے ہیں، نعمتیں ملتی، مگر دنیا کو کہنا کہ میں نے پورا مجمع کھڑا کر دیا تھا اور میری بلے بلے ہو گئی تھی بندے ہیں، بلکہ میں نے ایک لفظ سنا ایک دوست سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کے درجات بلند کرے، کہتا جی میں 2 منٹ جیداں دی تقریر کی تھی، مجمع باں باں کر کے، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں سر جی آج تاریخی کتاب ہو جائے، بھائی مجھے نہیں پتا آج کی تاریخ میں جو بھی ہوا ہے وہ تاریخی ہی ہے، بس اللہ قبول کر لے اور کسی کے دل میں ڈال دے۔ اگر میں کتابت چمکانے کے لیے دکھانے کے لیے ہوں اور اس کرسی پہ یہ بات آ جاتی اور اس منبر پہ جس محبوب نے ڈر ڈر کے سہم سہم کے اللہ سے معافیہ مانگ کے استغفار کر کر کے امت کو سمجھایا تھا، یہ منبر و محراب کے برساں میں یہ چیز آ جاتی ہے، اور بالخصوص کتاب اللہ کی تلاوت میں ہمارے ساتھ جو القاب دوست دیتے ہیں نا، میں ان دوستوں سے کہوں گا ہم کچھ نہیں ہے سوائے ایک عام، اللہ نے سب کو بولنے کی ہمت دی، اگر آپ سے کوئی 2 لفظ بڑھ کے بول لیتے ہیں تو یہ کوئی خاص خوبی نہیں، ٹھیک ہے اس کا شکر ہے، اتنے بڑے بڑے، بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بندے کو اللہ نے صلاحیت دی اور اس میں بلا وجہ عاجزی دکھاتا پھرے، تو یہ بھی دکھا ہوا ہے، یہ بھی دکھا ہوا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ وہ الفاظ لگے، میں جانتا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں، میری ویلیو کیا ہے، لیکن مجھے اتنے بڑے بڑے القاب قوم دے اور میں خوش ہوں، اور پھر میں لوگوں سے کہوں یہ اشتہارات پہ لکھو اور میرا نام آپ نے چھوٹا کیوں لکھا ہے، میں نے نہیں آنا، تو یہ مرض پھیل چکا ہے، دکھاوے کا مرض، نمود کا مرض، اور اس کے نقصانات میرا رب معاف کرے۔ بسا اوقات شیطان بندے کو اسی روح میں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جا رہے ہیں، بادل بنا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سایہ فگن ہے، آواز آتی ہے عبد القادر تو کٹا نیک بندہ ہے کہ بدل بھی تینوں سایہ کرتا ہے چھتری کرتا ہے۔ بس اوقات بندے کو من اپنے میں آ جاتا ہے کہ میری نیکی، میری نماز، میری دعا، میری التجا، میری مناجات، میری تلاوت، میرا قرآن، میری تہجد، میرا عقیدہ، میرا عقیدہ۔ پیر عبد القادر جیلانی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، کڑ 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 کرتا ہوا وہ بادل کا ٹکڑا جو ایک شیطانی حرکت تھی چھٹا، اور جاتے ہوئے کہنے لگا عبد القادر آج تجھے تیرا علم بچا گیا۔ دوسرا بات، عبد القادر آج تجھے، کہا نہیں، جھوٹے شیطان کہیں کہ مکار، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا۔ ایسے ہوتا ہے کبھی کئی دفعہ میں مان میں پران میں آ جاتا ہوں، عبد الرزاق جی تو 2 کلاسہ نہ پڑھی ہوں گیا تو گیا سے، وہ بھائی نہیں، یا 16 کلاسہ پڑھے ہوئے، 24 پڑھے ہوئے، 50 100 پڑھے ہوئے، وہ بھی فارغ ہو گئے، تو کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اگر بچا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جتنا جھکا لیں گے، جتنا چھپا لیں گے، جھکائیں بھی چھپائیں بھی، کوشش کریں، پھر اگر کچھ دکھ جاتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، لیکن مجھے دکھاوا، مجھے نمود، مجھے نمائش، اس قدر اس کی عزت نہ، سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ وفا کا پہلو، حیا کا پہلو، ایمان کا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ سر جی جب میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں یہیں سے اعلان کرتا ہوں، مقصد کیا ہے، لوگوں نے مجھے پیسے دینے، چلے کل تو ہوتا تھا نا، بحری سفر ہوتے تھے، لوگ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، لوگوں نے دیے 40,000 چلے ہیں، آج کون دیتا ہے، کس لیے، وائے، پھر یہاں سے پھولوں کے ہاروں سے لے کے، وہ میرے بھائی عبادت ہے، کس چیز کے ہار پہن رہے ہو، قبول ہوئی ہے، یہ تو رب جانتا ہے، ماں حج الا بعیر، یہ جو حج کر کے لوٹا ہے، حاجی صاحب خالی آ گئے ہیں، اس کی سواری شاید حج کر رہی ہے اور عمرہ کر رہی ہے، ایئرپورٹ سے لے کر، فلائٹ سے لے کر، اندر سے لے کے باہر تلک، قدم قدم، جگہ جگہ، سر جی کوئی جگہ ہی نہیں بچی، اللہ معاف کرے، سجدے میں لیٹے ہوئے تو یوں سلفی، اسے ہی لکھا تھا کسی نے، اور بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے،
میرے کسی بھی فیل کے اوپر کیوں نہیں سالن میں مزہ رہا، کیوں نہیں کھانے میں لذت رہی، اس کی سیلفیاں بن رہی ہوتی، اس کی ویڈیوز بن رہی ہوتی. آئیے ملتے ہیں اللہ سے، قیامت کا دن ہے. سچی میں ڈر جاتا ہوں جب تلاوتیں سنتا ہوں، قرآ کی آوازیں. میں ایک جگہ ہم ججز کے ساتھ بیٹھے تھے، ہماری طرف سے جو قاری صاحب تھے انہوں نے سورۃ التین پڑھی. تو پتہ ہے قرآن کرام لہجات مختلف چیزیں کراتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، لاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ جج کہنے لگا یار جی انہوں نہیں سی سبق آਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ. ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہماری ناواقفیت اتنی ہے، اور دوسرا یہ ہے اللہ اکبر اگر من میں تھوڑا سا خیال آ گیا کہ میں القاری المقری، میں شمس القرآن، میں کیا قیامت کے دن اللہ سیدھا حافظ قرآن جو دنیا میں سب سے سپرلیٹو ڈگری لینے والا تھا، بڑی ڈگری، خیرکم من تعلم القرآن. آ گئی کیا لائے ہو؟ دیکھیے مصیبتیں، آفتیں، ملامتیں، بلائیں. اللہ اکبر. قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا. یہ جنت کھڑی ہے، تیاریاں کر کے کھڑا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے. کیا لائے ہو؟ اللہ پوری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزار گیا. رب سیدھا منہ کے اوپر اللہ رؤوس الاشہاد کہتے ہیں کذبتا، جھوٹ ہے تو نے جھوٹ بولا، تیرا جھوٹ دنیا میں چل گیا. اگر آپ اللہ کی کبریائی کے لیے کسی مجلس میں بیٹھے اور آپ کے دل میں بات سن کے ذوق آ گیا، آپ نے نعرہ لگا دیا، ایک اور بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نعرہ ماروں گا دنیا دیکھے. کئی دفعہ میں صوفے کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ چونکہ خطیب صاحب کی تصویر میری بھی نال آئے گی، میں پھر تھرو آؤٹ جتنی دیر نہیں ہے. آپ بیٹھے تھے اللہ کے لیے، کہیں اچانک آیا کیمرہ لگ گیا، ایک اور بات، ایک اور بات. اس قدر ہم سیلفش ہو گئے ہیں. لفظ سیلفش کو آپ نے کہ خود غرضی بھی ہے اور اپنی نمود اور نمائش بھی ہے. تو بھائی اپنی جان سے بھی بڑھ کے کوئی پیاری چیز ہے. فرشتوں کو حکم ہوتا پکڑے اور اس کو اونگے منہ جہنم میں ڈالو. داد دنیا والوں نے دے دی تھی، اب مجھ سے کیا لینے آئے؟ تو ابھی تو کون ہے؟ اللہ میں مجاہد، میں غازی، پھر مجاہد، پھر شہید. یہ کٹا ہوا سن، بہتا ہوا خون، یہ میری ہتھیلی کے اوپر میری کھوپڑی ہے. تیرے لیے لڑا. لگے گا جھوٹ ہے، اب جھوٹ نہ بول. دنیا میں چپ رہا تھا، تیری حیا رکھی تھی، تو کسی اور مقصد کے لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر دلیر شیر ہے، شہید بولے. چلا سر جی یقین کیجئے کہیں شعور کے ساتھ اس جملے کو پڑھیں روح کانپ جاتی ہے. جسم کٹوانا آسان نہیں ہے، کانٹا چبھے تو دکھ ہوتا ہے، تھوڑی سی رگڑ آ جائے، اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، انسان کتنے دن تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ بیوی بچے آل اولاد رشتہ دار کاروبار منڈیاں بھرے بازار چھوڑ کے یہ جب اترا تھا میدان میں کٹ گیا لڑا. نمود، نمائش، دکھاوا لے ڈوبا. کیا ملامت ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس کو بھی پکڑو ہوں گے منہ جہنم میں. تیسرے تو آ، تو کون ہے؟ مال، مال. یقین کیجئے کنجری ناچ رہی ہو، لفظ مجھے برا لگ رہا ہے لیکن چلیں رقاصہ کہہ لیتے ہیں، وہ ناچ رہی ہے نا مہندی کی رات ہمارے بچوں کی، تو 5,000 کی پوری دتیاں لے کے ہم پھینک دیتے ہیں، کسی کو ذکر بھی نہیں کرتے. کنیاں آندی نے ادو پتہ لگتا جدو اچانک بابا جیب چ پڑ گئے. اور اللہ کے گھر میں دینا، اللہ کے گھر میں جمعے والے دن پتلا باریک سا سوٹ پہن کے فرنٹ کے اوپر نوٹ لگا کے ہمیں مسیطے دینا دیتے ہوئے تو پتا، لیکن دکھا دکھا کے رسید دے آج جڑا میں پیسے دیتے سے وہ کہاں گیا جو دائیں ہاتھ سے دینا تھا اور بائیں کو پتہ نہ چلے. پاجی جی میں ادھر نہ کرا تو مولوی کی پتہ بوتل پی لگا. آپ نے کسے دیا ہے؟ کسے دیا؟ اما نے ایک دفعہ بھیجا کہ بیٹا یہ 100 روپیہ میری اتنی اوقات ہے، اس وقت 100 آج کا میں سمجھتا ہوں لاکھ ہوگا. یہ اس مسجد میں دینا جو مسجد بن رہی ہے. 4 شہر تقریباً میں گھوما تھا اور چوتھے شہر میں جا کے ایک مسجد بن رہی تھی، وہاں ٹھیکیدار کو ملا. میں نے اسے کہا یار ایسے ایسے خاتون نے پیسے دیے اس میں لگانے ہیں. وہ کہنے لگا پتر
ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਤਬਾਰ करना पड़ता है। आपने दे दिया है, लग गया। आगे अगले बंदे ने दफा किया है, क़यामत के दिन कहीं और नहीं, पीछे डंडा गाड़ के ऊपर झंडा लगा के लिखा होगा गादिर। इसने कौम को धोखा दिया था, इसने रब को धोखा दिया था, इसने अल्लाह के घरों को या जा भी, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपने रब को दिया, आपका लग गया। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, 100 दे के 500 दे के 5 लाख दे के करोड़ दे के अब तू डंडा सोटा लेके ऊपर मुसल्लत हो गया तेरा। दिखावे की आजमाइश, माल गया, दौलत गई, पैसा गया, जान गई, कुरान गया, जिंदगी गई, इज्जत गई, अमल गया, इस्लाम गया, इबादत गई, मुनाजात गई, जिंदगी गई, बंदगी गई। रब ने किसी खाते का रखा ही नहीं तो बचा क्या है। मैं भी कोशिश करूं, आप भी करें। ये जो रमजान है ना, यहां वो ढूंढे जो अच्छा है, वो ढूंढे। आप यकीन करें, दुनिया में सबसे गंदा बंदा जो मैंने देखा है ना, वो देखा है जो गंदे नाले के अंदर उतरा होता है या कूड़े के ढेर पे खड़ा होता है। इससे ज्यादा गलीज बंदा मैंने नहीं देखा। लेकिन उसकी सोच कितनी नफीस होती है। जिस कूड़े को हम बाहर फेंक देते हैं, वो उसमें से अच्छी और उम्दा चीजें, कारामद चीजें चुन के निकाल के उन्हीं से अपनी रोटी रोजी बना लेता है। शिकवा नहीं करता, वो हाथ फैला के मांगता नहीं। फिर गंदा कौन हो? हमने तो फेंका था, उसने उठाया, सफाई की, उसमें से कुछ निकाल करके। अगर आपको कुछ लोग बुरे लगते हैं और उनके सामने आप बहुत अच्छे हैं तो मत दिखाएं। पिछले दिनों एक क्लिप वायरल हुआ, बड़ी पुरानी बात है, तहज्जुद के हवाले से। एक नौजवान है, उलमा की मजलिस में बैठता हूं, बात सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हमें कुछ काम कर बैठे तो सारा दिन फिर मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतने साल लगा दिए, जिंदगी लगा दी। तो भाई लगा दी तो सारी जिंदगी लगा रहे हैं, लेकिन शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको मौका दे दिया है, अल्लाह ने आपको जिंदगी के अंदर। कितने लोग हैं जो महरूम हैं, आपका इंतखाब कर लिया है। उलमा की मजलिस में जिन उलमा के जूतों की भी हम इज्जत करते थे, वो उनके बारे में घटिया बोल रहा था। उठाया, कश्मीर ले गया, वहां से चलाया, रहीम यार खान ले गया। अगले दिन चलाया, 2 दिन लगातार आके कहता है उतार, तहज्जुद की अजान देनी। अजान देता था, घंटा डेढ़ अल्लाह की इबादत करने के बाद कहता था दुनिया के पढ़ती नहीं है नमाज, तहज्जुद मैं ही था नमाजी। तीसरे दिन जब उसने आज जैसा मेरा एक सफर देखा, कहता तू बनता है कि जिन्हें की आई तीजी रात लगातार 1.5 किलो के तरह से। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या हूं, लेकिन चल यार चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस मेरे से नहीं जाया जाना, मुझे आज घर उतार। तीसरे दिन घर उतर गया, मस्जिद नहीं जा सकता। क्या समझ आए कि कुछ दूसरे लोग जिनको आप हकीर जान रहे हैं, मालूम नहीं उनका कौन सा अमल, कौन सा जंप, कौन सी उनकी जो है वो कभी बेशी अल्लाह ताला उसको मुस्बत लिख रहे हैं और आप कह रहे हो कि मनफी है। अपनी नमूद और नुमाइश में शायद ये इबादत में जाती रहे और किसी काम ना आए और दूसरों की गीबत और उनके ऊपर बातें हैं। ये आप और मैं इससे बाज आएंगे तो मुआशरा सुधरेगा, वगरना रोजा भी भूख है, नमाज भी थकावट है, बाकी मामला भी है। आए अल्लाह का नाम लेके आज फैसला ले लें। इस मौजू को इतना गहराई से ले जाए ना, बिल्कुल सूफी अल्लाह बन, बिल्कुल सूफी अल्लाह ना ना। अल्लाह की इबादत करें जब क़याम में खड़े हो, जहाँ रुकू है वो खुशू हो, जहाँ सुजूद है वहां आजिज़ी और लिल्लाहियत हो, जहाँ तशाहुद हो, वहां धरना हो अल्लाह की किबरियाई के लिए। अल्लाह को आज कह दे कहीं तनाई में बैठ के, अल्लाह मैंने माजी में जो भी मेरे अंदर कमी पेशी हुई है, हाथ जोड़ के बैठा हूं, उस गुनाह पे माफी मांगता हूं, उसे नेकी में बदल दे। मैं मुखलिस होकर सिर्फ तेरे लिए ईमान लाया हूं, तेरी रजा के लिए काम कर रहा हूं, तेरी रजा के लिए दीन, तेरी रजा के लिए दुनिया। अल्लाह बस कबूल कर ले। और वो तमाम आफतें, अगर आज मैं आफतें देख रहा था, अल्लाह अकबर, लाइनें बन के खड़ी थी कि दुनिया में 1000 से ज्यादा आफतें सिर्फ बंदे के दिखावे की वजह से बंदे पे रही है। तो मैं मुबालगा नहीं कर रहा, आप कभी चेक करके एक लिस्ट बना के देखें। रमजान में चेक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, अपनी खूबियां, अपनी खामियां 1000 से ऊपर तो ये चली जाती है।
کیوں کتاب اللہ نے 6236 آیات بندے کی زندگی کو اور اس کے رویوں کو سیدھا کرنے کے لیے اتار دی تھی کہ اس قدر کچھ تھا جو رب چاہتے تھے، وگرنہ آیت تو ایک ہی کافی تھی، آیت تو ایک ہی کافی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ سورت تو وہ بھی ایک ہی کافی تھی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جیسے کہا کہ اکیلی اللہ بلا سب سورت اتار دیتے تو بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو آئیے کوشش کریں، آج بھی رات آنی ہے، آج بھی سارا دن ہے، جو رکھا ہے ماضی میں جو گزر گئی ہے وہ ذات لے لیتی ہے، کھوٹے لے لیتی ہے، کھرے دے دیتی ہے، بس ایک خلوص کا قطرہ آنکھ کو جا کے نا آنسو کا غسل دیجیے گا اور انشاءاللہ آپ کا رمضان بڑا خوبصورت گزرے گا۔ میں آج موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا، سچی بات یہ ہے کہ میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا۔ پہلی دفعہ میں نے ان کو زندگی میں کہا کہ اجازت دے دیں، میں بے بس ہوں، لیکن اللہ نے توفیق دی، مالک قبول کر لے حاضرین۔ بارک اللہ فیکم وسلم علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔